یار اتنے اختلافی مسئلہ کس کو بیان کرنا ہے. چلو آج تھوڑا سا بھائی کہہ رہے ہیں یہ 12 ربیع الاول کے بارے میں نے کل جمعہ پڑھایا پتوکی میں. تو میں تو ڈاکٹر ہوں، میں عالم تو ہوں نہیں کہ جو میں آپ کو کوئی مسئلے بتاؤں. تو میں صرف آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. 2 چیزیں. پہلی بات بیٹھ جائیے گا. پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن میں آیت اتاری نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری میں رحمت کا مطلب جانیں گے تو رحمت کہتے ہیں جس چیز کی انسان کے جسم اور روح کو ضرورت ہے، جس چیز کی انسان کے بدن اور روح کو ضرورت ہے، یعنی ویزیبل انویزیبل ایوری نیڈ، وہ رحمت ہے. ہم کہتے نہیں میرے تے اللہ دی بڑی رحمت ہے، میرے کو گھر بھی ہے، میرے تے اللہ دی بڑی رحمت ہے، میرے کو بال بھی ہے، میرے کو اللہ دی بڑی رحمت ہے، کاروبار بھی ہے، میرے کو اللہ دی بڑی رحمت ہے، الحمدللہ اللہ دا اتنا سارا کچھ ہی ہے. رحمت کا مطلب ہے جو چیز آپ کی ضرورت ہے اس کا پورا ہو جانا. اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس کو سمجھو، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں ہر انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ دے کے بھیجا. طریقہ دے کے بھیجا. آج اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ تمہاری جتنی ضرورتیں ہیں، اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، اگر کسی کو گیسٹرائٹس ہے، اگر کسی کو ٹونسلائٹس ہے، اگر کسی کو اس وقت جتنی بیماریاں ہیں وہ ان کی ضرورت ہے اور وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو ایک طریقہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، میں نے انہیں بتایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کی ساری ضروریات پورا کرنے کا طریقہ دے کے بھیجا. تو ہمیں کس سے محبت کرنی چاہیے تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ملانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرنے سے، نبی ایک ایک چیز. دیکھو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے پہ ریسرچ کی، اسپیچ تھراپی علاج بن گیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے پہ ریسرچ کی، ایٹنگ تھراپی علاج بن گیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے پہ تحقیق کی، واٹر تھراپی علاج بن گیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پہ تحقیق کی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے؟ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کس طرف چلتے تھے؟ رائٹ کے لیفٹ، رائٹ چلتے تھے. آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل کس طرف رکھا؟ لیفٹ سائڈ پہ. رائٹ چلنے کا کیوں کہا؟ کہ جب انسان رائٹ سائڈ پہ چلے گا تو اس کے دل کے اوپر کوئی بوجھ نہیں آئے گا، اور اگر وہ لیفٹ سائڈ پہ چلے گا تو لیفٹ سائڈ پہ دل ہے، تو جب دل پہ بوجھ آئے گا تو دل میں درد ہوگا، دل کو تکلیف ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دل کی تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ دے کے بھیجا کہ ان کو ایسے چلانا ہے. اور پوری دنیا میں لوگ کس سائڈ پہ چلتے ہیں؟ کدھر چلتے ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور جو لا الہ الا اللہ ہے ادھر کیسے چلتے ہیں؟ پوری دنیا میں وہ رائٹ سائڈ پہ چلتے ہیں اور پاکستان میں ماشاءاللہ لیفٹ سائڈ پہ چلتے ہیں. اور میرے بھائیوں اس پہ تحقیق کر کے انہوں نے بتایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ جب آپ پریشان ہوتے تھے کیا کرتے تھے؟ نماز کو پڑھتے تھے. سائنس کو سمجھ آ گئی، مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی. سائنس کہتی ہے جب آپ کو کوئی پرابلم ہو، یہ موبائل ہے، اس موبائل میں اگر کافی ساری سائڈ ایک دم کھول دی جائیں تو یہ کیا ہوگا؟ ہینگ ہو جائے گا. اب اس ہینگ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ جب یہ دماغ ہینگ ہو جاتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے انہوں ڈسکنیکٹ کر دے.
اس کو وہ ڈسکنیکٹ کیسے ہوگا؟ یہ جو زمین ہے اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ارتھ. آپ نے دیکھا جس کو کرنٹ لگتا ہے اس کو کہاں لٹاتے ہیں؟ وہ کیوں لٹاتے ہیں؟ زمین اس کے کرنٹ کو اپنے اندر ابزورب کر لیتی ہے. تو جب اس مائنڈ میں سائنس کہتی ہے 60,000 ڈفرنٹ ریڈیشنز آتی ہیں جس کو تھاٹس کہتے ہیں، وہ ہمارے دماغ میں آئے اور ہمارا دماغ ہینگ ہو گیا، پریشان ہو گیا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کی کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پریشانی آتی تھی تو سیدھا مصلی پہ جاتے تھے. اور آج یورپ نے بتا دیا کہ جس کا دماغ پراپر کام نہیں کر رہا اور وہ اپنے مائنڈ کو ریفریش کرنا چاہتا ہے تو لانگ میڈیٹیشن کرے. میڈیٹیشن مین انہوں اردو چ کرو گے مراقبہ. مراقبہ مین اپنے ایوری کمیونیکیشن کو ڈسکنیکٹ کر دو. میرے بھائیوں سائنس کو سمجھ آ گئی، مسلمانوں کو نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہاتھ ملاتے تھے، آپ نے فرمایا افش السلام. کیا فرمایا؟ لمبی حدیث ہے، آگے والی بات نہیں کرتا. آپ نے فرمایا افش السلام، جو سلام عام کرے گا وہ ہنستا مسکراتا جنت میں جائے گا. اس کو سمپل سمجھو. سائنس کہتی ہے دیکھو یہ جو بچہ نہیں ہے، آپ آئیے گا ادھر کھڑے ہوئے گا، ہاتھ ملائیے گا. دیکھو میرا انگوٹھا کہاں ہے اور اس کا انگوٹھا کہاں ہے؟ پوری دنیا میں جو ہاتھ ملائے گا، میری انگلیاں دیکھو اور اس کی انگلیاں دیکھو، ایگزیکٹ ایک پوزیشن ہوگی. اور اگر ہم ایسے ملائیں گے، ایسے ملانے میں وہ پوزیشن ہی ختم ہو جاتی ہے. ہاتھ کس نے ہاتھوں سے ملانا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے. ہاں جی، ہاتھ ایک ہاتھ سے. ایسے ہاتھ جتنے مرضی لوگ ملانا شروع کر دو. 9 پوائنٹ ہیں جو ہاتھ کو پریس کرتا ہے. یہ جو ہاتھ ملانا ہے نا، یہ شوگر کا، بلڈ پریشر کا، ٹینشن کا بہترین علاج ہے. بہترین. اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے نا تو جا کے 50 لوگوں سے ہاتھ ملاؤ، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اور ہاتھ ملانے کے بعد آپ واپس آؤ گے اپنا بلڈ پریشر چیک کرو. اگر بلڈ پریشر نارمل نہ ہو، آگے اگلے 15 دن بعد مجھے کہنا ڈاکٹر صاحب آپ ایسے بکواس کرتے ہیں. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا ہم سلام میں کہتے کیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ پر اور جن کا بلڈ پریشر ودیا ہے ان کی چاہیے، ان کی چاہیے تو لیکن تسی جاؤ گے ٹرنورمن والے پاسے، تسی جاؤ گے لوپرین والے پاسے، آپ کھاؤ گے دوائیاں کیونکہ آپ کو ساری زندگی ملائی ہے. تو صرف یہ ہاتھ ملانا گوروں نے ریسرچ کر کے بتایا. اسی لیے گورے سلام میں کیا کہتے ہیں؟ گڈ مارننگ. دوپہر میں کہتے ہیں گڈ آفٹرنون، شام میں کہتے ہیں گڈ ایوننگ، رات میں کہتے ہیں گڈ نائٹ. گڈ مارننگ کا مطلب تمہاری صبح اچھی ہو. ان کو سمجھ آ گئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ان کے طریقوں کو لینا تھا. اچھا طریقے سارے ہی چھڑتے، گلیاں سجاڑیاں شروع کر دی ہیں، مکان نہ لائٹاں لانیاں شروع کر دی ہیں. اور کیا اس سے دل زندگی روشن ہوگی؟ سچ بتاؤ، گلیاں سجانے سے زندگی روشن ہوگی؟ یہ لائٹیں لگانے سے روشنی ہوگی؟ میرے بھائیوں اگر زندگی میں روشنی چاہتے ہو، گلیوں میں روشنی چاہتے ہو، معاشروں میں روشنی چاہتے ہو، اپنے گھروں میں روشنی چاہتے ہو، ایک طریقہ ہے محمد رسول اللہ. اپنے ہر اس کو اس حدیث سے سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی، جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی، سچ بتاؤ یہ جو نبیوں کی پیدائش کا تہوار کون مناتے ہیں؟ کون مناتے ہیں؟ اور ایک تہوار کرسچن بہت شان و شوکت سے مناتے ہیں. اس کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ ہمیں تو نام لینے کو بھی. اور اس دن وہ کیا کہتے ہیں؟ اس دن کیا ہوا تھا؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، سائنس کہتی ہے برائی کو کبھی ڈسکس نہ کرو. برائی کو کبھی، برائی کو جتنا ڈسکس کرو گے یہ اتنی پھیلے گی، یہ اتنی. اور آج ہم اپنی مساجد میں اپنے ممبروں پہ سچ بتاؤ کس کو ڈسکس کرتے ہیں؟ اور میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے نبی ان کے جھوٹے خداؤں کو برا
یہ بدلے میں کیا کریں گے؟ یہ اللہ کو پتہ ہے. تو جب آپ ان کو کہو گے تو وہ کیا کہیں گے؟ تواڈے چ بھی اے ہوندا ہے، اے ہوندا ہے، اے ہوندا ہے. تو بلا وجہ کی جنگ شروع ہو گئی. آپ نبی کی وہ تعریفیں کرو جو آپ کے علاوہ کوئی اور دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. سچ بتاؤ، یہ جو میں نبی کی تعریف نہیں کر رہا، یہ جو میں نبی کے جاگنے سے میں آپ لوگوں کا علاج کروں، یہ نبی کی تعریف نہیں ہے. اس سے اچھی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور جیب بھی بچے گی، صحت بھی بنے گی. اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. السلام.